لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے مسلسل ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج کی مباحث معصومیت کانفرنس بھی اسی سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، چونکہ عقیدہ معصومیت بڑا ہی حساس، اہم اور جامع عقیدہ ہے۔ اس میں غلو اور تنقیص دونوں کے لحاظ سے انسان برباد ہوتا ہے۔ غیر معصوم کو معصوم مانے، یا معصوم کو جو معصوم ماننے کا حق ہے، معصوم کو اگر اس طرح نہ مانے تو یہ دونوں صورتیں غلو اور تنقیص کی بہت خطرناک ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ یہ غلو اور تنقیص کے جو معاملات ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، تو اس بنیاد پر عقیدہ معصومیت جس میں نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو، یعنی وہ عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا معصومیت کے لحاظ سے ہے، اس کو فروغ دینا اور لوگوں کے شکوک و شبہات کو ختم کرنا اس وقت کا
بہت بڑا جہاد ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان، جو کہ میں نے خطبہ کے اندر جس کی تلاوت کی ہے، سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 59 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بھی شے کے اندر آپس میں جھگڑ پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو، یعنی اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ایک تنازع چل رہا ہے۔ حکم خدا تعالیٰ کے مطابق اس میں بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں فیصلہ ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اختلاف تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جس طرح کہ بہت سے لوگ ہمارے موقف کے ساتھ متفق بھی ہیں۔ اختلاف کرنے والے جو ہیں ان میں سے جو اصل موضوع ہے اس پر بہت کم کوئی لکھ رہا ہے یا کوئی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اکثر دلائل کے بغیر ہی اختلاف کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا صاحبزادہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، جن کی تفسیر برہان القرآن سے بندہ ناچیز نے انہی کے کلپ کا ان کے لیے جواب ذکر کیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر میری گفتگو کے جواب میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا جو مجھے سننے کو ملا، تو میں اس لحاظ سے ان پہ خوش ہوں کہ کم از کم وہ بولے تو ہیں اور انہوں نے اس تحقیق کے اس میدان کی طرف، اور بالخصوص جو اب یہ موضوع ہے اس کے لحاظ سے کچھ آگے بڑھنے کا، بولنے کا، دلائل دینے کا کردار ادا کیا ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے میں آپ حضرات کو انہی کی زبان سے جو میرے جواب میں انہوں نے کہا سنوانا چاہتا ہوں، سنیے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب کے الفاظ اور جو کچھ میں نے لکھا ہے ان کے درمیان میں کیا موازنہ ہے، کیا موافقت اور کیا مطابقت ہے، یہ بالکل قیاس مع الفارق کر رہے ہیں جلالی صاحب۔ میرے الفاظ پہ جلالی صاحب نے غور نہیں فرمایا کہ میں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے بارے میں مطالبہ کرنا زیادہ سے زیادہ خطائے اجتہادی بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ خطائے اجتہادی بنتا ہے۔ اب ان لفظوں میں بہت ساری گنجائش ہے، یعنی اس میں یہ معنی موجود ہے کہ بہتر اور افضل یہی ہے
کہ اس کو خطائے اجتہادی نہ کہا جائے بلکہ خطا ہی نہ کہا جائے۔ یہاں ان کی گفتگو کے اندر سب سے پہلے جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے وہ الفاظ جو ایک شیعہ ذاکر کے فون کے جواب میں جو انہوں نے بولے تھے، ان میں اور جو الفاظ میں نے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی عبارت کی تشریح میں بولے، بقول قاری محمد طیب نقشبندی صاحب کے، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ان کے الفاظ پر میرے الفاظ کو قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو الفاظ بولے وہ ہلکے ہیں، اور میرے لحاظ سے ان کا یہ ہے کہ جو آپ نے الفاظ بولے وہ الفاظ جو ہیں وہ بھاری ہیں۔ جس طرح کہ پہلے کلپ میں انہوں نے کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے وہ شایان شان نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ میں اور میرے الفاظ میں بڑا فرق ہے، اور قیاس مع الفارق ہے۔ یہ میں بھی مانتا ہوں کہ فرق بہت زیادہ ہے، لیکن وہ فرق اس طرح کا نہیں جس طرح کا قاری طیب صاحب سمجھ رہے ہیں۔ فرق اس طرح کا ہے کہ میرے الفاظ ہلکے ہیں اور ان کے الفاظ بھاری ہیں۔ باقی میں نے جو اس کو پیش کیا تو وہ صرف اس لحاظ سے کہ جو قاری صاحب نے خطا اجتہادی کا لفظ استعمال کیا تھا وہ صرف مقیس علیہ ہے، باقی تو معاملہ اس میں بہت سا فرق ہے، کیونکہ میں اپنی گفتگو کو ہرگز ان کی گفتگو جیسا قرار نہیں دے رہا، اور نہ ہی ہے، بلکہ بہت سا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں قاری محمد طیب صاحب نے پھر یہ کہا کہ میرے الفاظ میں بہت سی گنجائش ہے۔ کس طرح کہ میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے۔ تو جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ ہے، اب 1000 کا تو اعتراف اس کے ذمے پڑ گیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو 500 کہا تھا، میں نے تو 600 کہا تھا۔ اس نے جب کہا کہ کسی نے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ میرے پاس 10,000 روپیہ ہے۔ تو اس میں اگرچہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے جب وہ کہہ رہا میرے پاس 1000 روپیہ ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ ہے، کہ 1000 سے اوپر نہیں، نیچے اگرچہ وہ 700 ہوں، 800 ہوں، 900 ہوں، مگر 1000 تک کا اس نے اعتراف کر لیا ہے، اور یہ اس کے لفظ اس پر اسے پہرا دینا پڑے گا۔ تو یہاں جس وقت قاری محمد طیب صاحب نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے، یعنی اس سے نفی تو یہ ہو گئی کہ آگے خطائے معصیت نہیں ہو سکتی، مگر خطا اجتہادی تک تو پہنچایا کہ خطا بھی ہے اور اجتہادی بھی ہے۔ اب ویسے تو میرے اور ان کے کلام میں بہت سا فرق ہے، وہ سارے فرق میں بیان کروں تو پھر اسی میں ٹائم گزر جائے گا، لیکن ایک میں ناظرین کو بڑا واضح فرق بتانا چاہتا ہوں، اور شاید یہی سکم ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے کہ کہا کیا گیا اور
ویسے ہی گھوڑے دوڑا رہے ہیں اختلاف کے. تو خطا اجتہادی کی دو قسمیں ہیں. ایک خطا اجتہادی وہ ہے کہ جو کہ خطا کرنے والے پر آخر تک باقی رہتی ہے، اور دوسری خطا اجتہادی وہ ہے کہ جو باقی نہیں رہتی بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے. مثلا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو خطا اجتہادی کی نسبت کی جاتی ہے، جو معصیت نہیں، عیب نہیں، ایک ثواب ہے، تو وہ خطا اجتہادی اپنے موقف پر وہ آخری وقت تک قائم رہے. تو دوسری خطا جو ہے، خطا اجتہادی کی دوسری قسم وہ کہ جو کہ زائل ہو جاتی ہے. اب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو جواب دیتے ہوئے گفتگو کی گئی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کی وضاحت میں، وہاں انہوں نے یہ تو سنا کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن اس سے اگلا جملہ نہیں سنا نا. اگلا جملہ یہ ہے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، یہ سنیں کہ اگلا جملہ کیا ہے. متصل بات، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. وہ جملہ آپ نے سن لیا، لیکن جب سامنے حدیث آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں ان کی حدیث کو سن کے سر تسلیم خم کر لیا. اب صاحبزادہ صاحب جو خطا اجتہادی کا قول انہوں نے یہاں کیا ہوا ہے، وہ آج بھی خطا باقی ہے ان کے قول کے مطابق. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس کی نسبت اور خطا کی جو قسم جس لحاظ سے، آگے چونکہ انہوں نے حکم ہی بیان نہیں کیا کہ وہ زائل ہوئی ہے، نہیں زائل ہوئی، جلدی زائل ہوئی ہے، دیر سے زائل ہوئی ہے، تو آج بھی ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت مان رہے ہیں، اور ان کو خطا اجتہادی سے آج بھی متصف مان رہے ہیں. جبکہ میں نے اس جملے کے ساتھ کہ جب سر تسلیم خم کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی کی قسم کو میں نے معین کیا. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اس وقت تو صحابات نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ اگر مطلقاً بھی ذکر کیا جائے، لما اقترف آدم الخطیئۃ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مستدرک للحاکم میں، تو اب وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نسبت مطلقاً خطا کی گئی ہے، لیکن مراد خطا اجتہادی ہے. تو میں نے تو یہاں ذکر بھی کیا، اور اس ذکر کے لحاظ سے یہ جملہ میں نے جامع طریقے سے صرف خطا اجتہادی کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ خطا اجتہادی کی قسم کو بھی معین کیا کہ یہ وہ خطا اجتہادی تھی جو زائل ہو گئی اور باقی نہ رہی. لہذا آج میں تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر لحاظ سے بری ذمہ ہوں، چونکہ میرے قول کے مطابق آج ان کے ذمہ خطا معصیت تو کیا خطا اجتہادی بھی نہیں ہے، چونکہ وہ اسی وقت زائل ہو گئی. اور جو آج بھی شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کر دی، ان کا قول یوں ہی ہے 100%، جو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ آیت پڑھیں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نہ پڑھیں. جب میری گفتگو میں موجود ہے کہ اسی دم وہ خطا اجتہادی جو کہ عیب نہیں وہ زائل بھی ہو گئی، تو میرے نزدیک کل پرسوں 10 صدی پہلے اس سارے زمانے میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ان کے ذمے کوئی خطا ثابت کی ہی نہیں جا رہی، خطا اجتہادی بھی،
کیونکہ اجتہادی جس کی نسبت کی اور ساتھ جب کہا اور معین کیا، یہ لفظ کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں کس طرح جب مانگ رہی تھیں، تو یہ لفظ تو میں نے تعین کے لیے بولے کہ نہ پہلے خطا اجتہادی نہ بعد میں خطا اجتہادی، کہ مانگنے کے عین وقت خطا اجتہادی اور وہ بھی زائل ہو گئی۔ تو یہ پتہ نہیں کون سی لغت سامنے رکھ کے اور کون سا انداز کے جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اس سے میں نے تو ان سے خطا اجتہادی کی بھی نفی کر دی، اس لمحے سے پہلے بھی اور اس لمحے کے بعد بھی۔ تو یہ صاحبزادہ صاحب کی جو بات ہے اس میں تو نفی نہیں کی گئی، وہ خطا اجتہادی ذکر ہے جس طرح کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا اجتہادی ہے، اگرچہ وہ عیب نہیں، باقی بھی رہے، مگر فرق تو ہے۔ میرے لحاظ سے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو کہے کہ وہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اب بھی خطا پہ مانتے ہیں۔ اس نے آدھا ذکر کیا، آدھا چھوڑا اور خیانت کی، اور ایسے جس طرح ولا تقربوا الصلاۃ پر وقف کر کے وانتم سکارا نہ پڑھ کے قرآن کے مفہوم میں تبدیلی کرے، یعنی مفہوم میں تبدیلی کی مشابہت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح یعنی میرے ذمے تو وہ چیز بنتی ہی نہیں۔ ایک تو لفظ یعنی، میں نے اعنی نہیں کہا، میں نے یعنی کہا ہے۔ اب عوام کو تو چلو پتہ نہ چلے، علماء کو تو پتہ ہے کہ اعنی اور یعنی میں فرق کتنا ہے۔ تو یعنی چیک کرو میری تقریر میں نے بولا ہے عبارت پڑھ کے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف، جن کا پہلے نام لے کے میں نے ان کی نام لے کے ان کی عبارت پڑھی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کی تفصیل کی ہے۔ لہذا ایک تو یہ ڈنڈورا پیٹنے والے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ خطا کار کہہ دیا یا خطا وار کہہ دیا، یہ 100% جھوٹ ہے اور خیانت ہے، اور خود ان کی طرف سے یہ جسارت ہے۔ دوسرا، وہ اس میں جو خطا کی نسبت جواب دینے کے لیے کی گئی تھی اس کو پیش نظر رکھیں، اور پھر جو کی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھی، اور میں نے اس کی یعنی کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اگرچہ پیر صاحب کا جو انداز ہے وہ اگلے جو الفاظ ہیں عفو و تطہیر والے، اس سے کچھ مزید بھاری چیز ثابت ہوتی ہے امکان خطا سے، لیکن میں نے وہاں بھی جانتے ہوئے ان کی بات کو بھی نرم پیرا کی طرف مائل کیا اور جواب دیا، اور اس کے اندر یہ الفاظ پھر اتنے جامع اور اس انداز میں کہ وہاں جو صورتحال تھی اس کا تذکرہ بھی ہوا، یعنی جواب بھی آیا، اور جواب کے ساتھ یعنی میری بات کے لحاظ سے کوئی ایک لمحہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے پہلے، اس واقعہ کے 1 سیکنڈ بعد اور آج تک میری گفتگو سے ان کے کھاتے میں خطا اجتہادی بھی ثابت نہیں ہوتی، چونکہ اس کا فوراً زوال ہو گیا۔ یہ میں یعنی ان سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی دیکھو ان کے کلام میں تضاد ہے، تعارض ہے، ادھر خطا اجتہادی کی نسبت کر رہے ہیں اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں بتا رہا ہوں میرے کلام میں کوئی تعارض نہیں، میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، اس واسطے کہ آج جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آج کی گھڑی میں بھی وہ بے خطا بے گناہ ہیں، کل کی گھڑی میں، سال پہلے بھی، صدی پہلے بھی
اور اس واقعہ کے 1 سیکنڈ بعد بھی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرا نعرہ سچا آ رہا ہے، اس وقت وہ بھی خطا اجتہادی جس کا قول ائمہ نے کیا ہے اصول اہل سنت پر، اور ایک طرف شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ پہرا دینا مقصود ہے، قرآن پہ پہرا دینا مقصود ہے، دین اسلام پہ پہرا دینا مقصود ہے، اور دوسری طرف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے اس میں غلو کو روکنا مقصود ہے، جو کہ کیا جا رہا ہے، علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو غلو یعنی یہ کہ انہیں معصوم ماننا، جو نبی یا نبی سے زیادہ ماننے کے مترادف ہے، جس طرح خود یہ صاحبزادہ صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، لیکن یعنی یہ ہو رہا ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ دھندا لوگ کر رہے ہیں۔ ہم اس پر بھی ایک پورا پروگرام کریں گے کہ کون کون سے لوگ بالکل واضح لفظوں میں معصومیت مان رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں انبیاء سے افضل مان رہے ہیں مخالفین کے عقیدے کے لحاظ سے، اور کون سے وہ ہیں جو لفظ معصومیت کا بولتے نہیں ہیں لیکن جو معصومیت کا مصداق ہے وہ مانتے ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے تو جرم میں تو برابر ہیں۔ اس پر خود سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی ناراض ہیں کہ ان کی طرف اس مقام کی نسبت کچھ لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے حقیقت پہ پہرا دیا، اور پھر اتنے محتاط طریقے سے، اتنے جامع طریقے سے جواب بھی دیا، اور جواب کے لحاظ سے یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ ہمارا کوئی علم نہیں، یہ ہمارے شیوخ کی برکت ہے، ورنہ یہ جملہ میں نہ بولتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ حالانکہ پھر بھی وضاحت کرنا اگرچہ لازم بھی نہیں تھا کہ مطلقاً خطا سے بھی تو خطا اجتہادی مراد لیا گیا ہے، اکابر نے خود حدیث میں لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ میں نے اسی وقت فوراً یہ بول کر واضح کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہمیں کتنا ادب درکار ہے شریعت مطہرہ میں، اور کتنا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں میں یہ بھی ایک بات کچھ دنوں پر جلد منظر عام پہ لاؤں گا کہ لو سرقت، یعنی یہ جب ہم دورہ حدیث میں پڑھاتے ہیں سال ہا سال سے، اور کئی جلسوں کے اندر یہ واضح کیا کہ یہاں اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام لیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ بھی بطور فرض کہ اگر وہ ایسا کرتی، اگلا جملہ بولا، تو میں نے علماء کو جو دورہ حدیث میں تھے انہیں سمجھایا کئی بار، کئی سالوں کے علماء جو ہمارے فارغ التحصیل ہیں وہ اس پہ گواہی دیں گے، کئی سیمیناروں میں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا سبق کا اس دن کا ویڈیو کلپ مل جائے کہ جس کے اندر وہ بات موجود ہے، اور میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ کوئی عالم اسلام کا شیخ الحدیث، اور بالخصوص یہ جو آج گستاخیوں کے الزام کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ان میں سے آج سے پہلے کے اپنے ریکارڈ میں مجھے اس حدیث پر ادائے ادب کا وہ لیکچر سنائیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز اس حدیث پہ دیتا رہا ہے۔ امید ہے مجھے کہ ایک تو ہم ضرور پیش کریں گے اللہ کے فضل سے، اور میں یہ دعوت دوں گا کہ مجھے تم ادب سکھانا چاہتے ہو، میں غلام حافظ الحدیث ہوں، اور میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز پر اللہ کے فضل سے فیض پانے والا ہوں، میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی فکر کی گھٹی رکھنے والا ہوں۔ مجھ سے تم یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ بے ادبی کا لہجہ ہو، بے ادبی کے لفظ ہوں، یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو؟ اس چیز کا بھی آپ انتظار کریں، اور انشاءاللہ پیش کروں گا،
اور دوسری طرف سے یعنی کسی سال کے کوئی کسی کی جب 60 سال عمر ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، کہ کبھی انہوں نے وہ حوالہ اس مقام پر اس انداز میں دیا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں دیا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ پتا تو چلے گا نا کہ کون اپنے طلباء کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح ادب سکھاتا ہے کلاس میں، نجی محافل میں. تو مجھے یقین ہے کہ جب میرا وہ لیکچر اس سبق سے سامنے آئے گا اور دوسری طرف سے بھی لوگ اسی حدیث پر جو ان کا لیکچر ہوگا سامنے لائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کے فیض اور ان کی برکت کا جھنڈا آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اب یہاں اس میں مزید بحث سے پہلے پھر یہ ایک کلپ سنیں. لیکن جلالی صاحب نے ڈائریکٹلی کہا کہ وہ خطا پر تھی، پورا زور دے کر کہا. ان کا جو انداز بیان تھا، لب و لہجہ تھا، وہ مؤدبانہ نہیں تھا. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، اس میں آپ بڑا زور دے کے کہہ رہے تھے اور وہ انداز مؤدبانہ نہیں تھا. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جب یہ قلم سے لکھ رہے تھے کہ قلم انہوں نے کتنا دبایا تھا یا آہستہ لکھا تھا، یا جب ذاکر کو فون پر جواب دے رہے تھے تو اس وقت جواب دیتے وقت زور زیادہ لگایا تھا یا آہستہ سے جواب دیا تھا. لیکن اپنے کلام کے لحاظ سے میں بتاتا ہوں، چونکہ میں دے رہا تھا جواب روافض کو، میں تحفظ کر رہا تھا پورے قرآن کا. وہ یہ کہہ کر جو اعتراض ذکر کیا پیر صاحب نے، تو میرے اس جواب کی ضرب روافض کے اعتراض پر لگ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم تھیں تو ناجائز کام کا ارتکاب کیسے کر سکتی تھیں. تو اب یہ جو شدت ہے یہ اس روافض کے جواب پر ہے، ان کے اعتراض اور دلیل کے رد پر ہے. اور اس سے جو نکھرے گی چیز وہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ وہ کروڑوں صفتوں کی مالک ہیں مگر وہ معصومہ نہیں ہے. تو شدت ہم نے تو کہیں اور دکھائی. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کیونکہ سوچے نہیں جا رہا، پیچھے سنے نہیں جا رہا. اور اس ویڈیو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے. فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا. سوال اور دلیل کے وقت میں نے جتنا زور لگایا ان کی انداز کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جواب میں نے اسی انداز میں رد عمل ظاہر کیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے اور ان کی شان بھی محفوظ ہے، وہ معصومہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں. آپ کی خلافت برحق ہے، آپ کا جمع کیا ہوا قرآن سچا ہے. آپ کی خلافت پر جو بیعت کی تھی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، ان میں کسی کی طرف کوئی عیب کی نسبت نہ کرو. انہوں نے سچے خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. آج شکر ہے کہ میری زندگی میں یہ
تقاضے پورے کروائے جا رہے ہیں، اور یہ حق مجھے بھی محفوظ ہے۔ ابھی جو میں آگے لاؤں گا کہ ادھر تو بال کی کھال اتاری جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے کتاب میں ہے مگر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک بونگا سا صحافی بنا ہوا ہے، وہ روزانہ اس بات کو چھیڑے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر بات جو کتاب میں ہو مناسب نہیں کہ اسے عوام میں ذکر کیا جائے، مگر جو بات عوام کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے ہے وہ عوام میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یعنی روافض تو یہ بات عوام میں کر رہے ہیں، اور ہم جواب عوام کو نہ سمجھائیں، علماء کو سمجھائیں تو عوام تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں تو خواص بھٹکے پھرتے ہیں، کئی خواص۔ تو اس بنیاد پر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے عرف میں ایسا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عرف میں جس وقت ہمارے ماحول میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی جاتی ہے، اور اجتہادی کی بھی عوام میں کوئی نہیں کرتا، مطلقاً خطا کوئی غلطی کی نسبت کرتا ہے، اور معاذاللہ کوئی تو لفظ گناہ بولتا ہے، تو کیا اس وقت وہ سارے عربی میڈیم ہوتے ہیں، یا ملک عرب میں جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ عربی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا سننے والے عربی ہوتے ہیں؟ وہ اس دیش میں اپنی بولی کے اندر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ڈیفرنس کیوں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لحاظ سے لفظ خطا کے لحاظ سے تو کسی پر کوئی زلزلہ نہ آئے، اور وہی لفظ اسی معاشرے میں جب غیر نبی کی طرف بولا جائے تو اس پر احتجاج شروع ہو جائے؟ یہ تو ایک ٹیڑھی تقسیم ہوگی اس بنیاد پر۔ اور ایسے ہی یعنی کتنے ناہنجار ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جب خطا کی نسبت کرتے ہیں، اور اس سے آگے کئی چیزوں کی، تو کیا اس وقت عرف اور ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ماحول معاشرہ یا سرزمین عرب کی ہوتی ہے؟ اسی ماحول میں کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ عرف زمانے کا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر عرف کے اندر کوئی ابھی کمی ہے تو وہ ہمیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا کی نسبت کی جاتی ہے اس وقت بھی تو بتانا چاہیے کہ اس خطا کو جرم نہ سمجھو، اس خطا کو گناہ نہ سمجھو، اس کو نقص نہ سمجھو، اس کو عیب نہ سمجھو۔ اس وقت تو طاہر القادری سے لے کر یہ جو پنڈی کے علاقے کے حیوان ہیں ان تک یہ سارے کے سارے اس بیانیہ میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، اور یہاں حق کے مقابلے میں خطا کو یوں شو کرتے ہیں جیسے حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، جیسے حق کے مقابلے میں گناہ ہوتا ہے۔ کاش کہ وہاں انصاف کیا ہوتا ان لوگوں نے۔ ہم نے تو کیا ہے، ہم اپنے ماضی کے ریکارڈ سے ظاہر کریں گے کہ اس پر کسی پر راشا تاری نہ ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو اسلوب تھا اس کو جب خود نا انصافی سے وہاں تو مجمع سے بھی کہلوایا گیا، وہاں تو نعرے لگائے گئے، اور وہاں حق کو باطل کے مقابلے میں رکھ کے بولا گیا۔ یعنی وہاں یہ نہیں تھا کہ حق 2 ثواب ہیں اور خطا 1 ثواب ہے، یہ نہیں بیان کیا گیا، جرم کیا گیا۔ اس وجہ سے اس سے وہاں نا انصافی کی تو اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہونے تھے۔ تو اس بنیاد پر انصاف کرو، اور اس انصاف کے مطابق یعنی یہ جو الفاظ ثابت ہیں جن پر اجماع ہے ان کے لحاظ سے اب یہ ہیلے بہانے، کوئی مجھے کہتا ہے جی چلو عربی میں ٹھیک ہے اردو میں نہ بولو، چلو عربی کتاب میں حوالے ہیں آپ کے پاس، مگر اردو میں تقریر میں ذکر نہ کرو،
تو میں کہتا ہوں آج جس کارکن سنی ورکر اور سنی عوام کے لحاظ سے تم انہیں وہ عقیدہ پکوا چکے ہوگے جو تمہارے دینی نصاب میں نہیں، جو تمہارے عقیدے کی کتاب میں نہیں، تو کل جب اسے کوئی کہے گا کہ تیرا تو یہ عقیدہ اور تیرے مسلک کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو اس وقت اسے کون سنبھالے گا؟ یہ تو کسی ٹائم سامنے بات آ سکتی ہے۔ آخر ایک بات ہونی چاہیے اور اسی بات کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ میرا یہ نعرہ ہے کہ جو بات کتاب میں ہے وہی خطاب میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ضرور ہے کہ تقاضا کیا، حکمت کیا ہے، مگر اتنا بڑا گھپلا کہ جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے کتاب میں لکھا ہو وہ خطاب میں نہ ہو اور خطاب میں اس کی اپوزٹ ہو، تو اس سے گمراہی نہیں پھیلے گی تو اور کیا ہوگا؟ لہذا جو کتاب میں ہے وہی خطاب میں ہونا چاہیے، اور جو نصاب میں ہے وہی عالی جناب میں ہونا چاہیے۔ آج کئی جناب اس پہ بکھرے ہوئے ہیں، عالی جناب، صاحبزادگان، کئی پیر۔ اب یہ ڈیفرنس جو ہے یہ تباہی ہے۔ کتاب میں کچھ اور ہے اور جناب میں کچھ اور ہے، کتاب میں کچھ اور ہے، خطاب میں کچھ اور ہے، نصاب میں کچھ اور ہے اور خطاب میں کچھ اور ہے۔ اس طرح قومیں کس طرح صحیح العقیدہ بنتی ہیں؟ ایک بات وہی حجرے میں، وہی مجمع عام میں جو اصولی چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے، ورنہ یہ ضرور ہے کہ خطیب ایک طبیب کی طرح ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ جیسا مریض ہو اس کو ویسی دوائی دی جائے۔ ظاہر ہے کہ سب کو ایک جیسی نہیں دی جا سکتی، مگر جو مسلمات ہیں اور جو قواطع ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں تو سب کو وہ دوائی لینی پڑے گی، خطیب کی طرف سے بھی، ادیب کی طرف سے بھی۔ تو اس بنیاد پر یہ اس طرح کی کچی اور کھوکھلی باتیں جو کہ آپ عربی زبان میں رہنے دیں، اردو میں اس کو نہ لائیں۔ 14 صدیوں تو دین کو گزر گئی ہیں اور ابھی تک ہم اس عوام کو کاکے بنا کے رکھیں لاڈلے کے، حالانکہ وہ دیگر معاملات میں یہی لفظ سنتے ہیں اور اس پر وہ ساری شریعت کے بیانات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں چلو میں نے تو اپنے لہجے کی شدت کی بھی وضاحت کر دی کہ شدت سمجھو میں نے شدت کی کس چیز پر ہے، کس کے رد میں کی ہے، کس غلط عقیدے کو رد کرنے کے لیے جو معصومیت کا غلو ہے، غیر معصوم کو معصوم بنانا۔ میرے یہ لفظ اس غلو سے ٹکرا رہے تھے اور جس سے حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ ساتھ یہاں اس چیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ محمد طیب نقشبندی صاحب نے اپنے اس کلپ میں یہ تو اقرار کیا کہ میں یہ بدل دوں گا، مگر یہ نہیں بتایا کہ رافضی شیعہ کے فون کا پھر جواب کیا دیں گے۔ کیا یہ امید ہے کہ وہ فون نہیں کرے گا یا کوئی اس طرح کی اور کوئی بات نہیں کرے گا؟ اس کے اعتراض کا جواب بھی تو لکھو نا۔ اب اگر آپ پہ پریشر آیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آج حق بول کے اس پر قائم رہنا، اس پر کتنی آزمائشیں ہیں، مجھے پتا ہے، اگرچہ میں غیب نہیں جانتا کہ کہاں کہاں سے آپ پر سنگ زنی ہوئی اور آپ کو پھر جا کے ایک نیا موقف نظر آ گیا جو کہ اکابر کے خلاف ہے، اس پر میں بھی بات کرتا ہوں۔ تو اصل بات یہ کہ جب آپ نے لکھا تھا، آپ نے نہیں، ابھی ہم پوری لسٹ لا رہے ہیں، آپ تو ان لوگوں میں نا زندہ جو ہیں، جس طرح کے طاہر القادری کا ہم نے بتا دیا ہے۔ اصل میں اس وقت ماحول میں رفض اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا اب ہے۔
اس واسطے اس وقت حواس اور تھے، اب حواس اور ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، نہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جب باہر موسم ٹھنڈا ہو تو اندر اے سی اچھی طرح ٹھنڈک دیتا ہے اور بندے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن جب باہر موسم گرم ہو جائے، وہی اے سی اور وہی بندہ جو اس میں بیٹھا ہے، اسے اس طرح کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اے سی شدید گرمی کی وجہ سے کام کرنا ہی چھوڑ جائے۔ اب اس بندے کو جب گرمی لگ رہی ہے، یہ کہیں گے کہ اس بندے کا نظریہ بدل گیا ہے گرمی سردی کے بارے میں، کہ اب جو ہے یہ سردی کو گرمی سمجھنا شروع ہو گیا یا گرمی کو سردی۔ نہیں، نظریہ اس کا اپنی جگہ ہے، لیکن معاشرے اور ماحول کا، آب و ہوا کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت صاحب جب آپ نے لکھا تھا اس وقت رفض اس درجے کا نہیں تھا معاشرے میں کہ سنی درگاہوں، مدارس اور سجادگان تک الا ماشاء اللہ اس کا اتنا شدت سے حملہ ہوا ہو، تو آپ نے لکھا، آپ نے صحیح لکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے صحیح لکھا۔ اور آج چونکہ باہر رفض کی گرمی بڑی ہے تو وہ آپ کی علوم کا جو اے سی ہے اس سے آپ کو لگا ہے کہ اب تو پھر میں نے کوئی ناجائز بات کر دی ہے، میں نے غلط لکھ دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ وہی ہیں، لیکن یہ جو اب آپ کو موقف نیا اچانک کسی کے کہنے پہ نظر آیا، اور میری معلومات کے مطابق مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ کیسے یہ آیا ہے۔ تو اب یہاں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ میں اس میں تبدیلی کروں گا، مگر رافضی کے فون کا جواب کون دے گا؟ آپ نے وہ جواب ذکر نہیں کیا۔ اور بالخصوص میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس جوابی کلپ میں یہ ضرور مسئلہ واضح کریں گے، جو میں پہلے آپ کے علاوہ بھی کئی بزرگوں سے کہہ چکا ہوں، مگر کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا سوائے مفتی محمد اشرف القادری صاحب کے۔ انہوں نے تھوڑی سی توجہ کی اور آگے جو الفاظ انہوں نے بولے وہ آپ نے سن ہی لیے، اور عبارت کی تو ابھی وضاحت ہوئی نہیں تھی۔ یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جو آج آپ کو موقف نظر آیا ہے نا، وہ موقف یہاں چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ موقف جو ہے، اب دیکھیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، یہاں علم والی بات نہیں ہو رہی، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یہاں ڈائریکٹ معصومیت والی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا، یہ طاہر القادری نے جو ایک نئی چیز گھڑی ہے، اس کا ہم کل انشاءاللہ تفصیلاً اس کا کر رہے ہیں کہ اس نے کتنی خیانت کر کے معنی بدلے ہیں۔ سألت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھیں، وہ استفسار کر رہی تھیں، نہیں، وہ مطالبہ فرما رہی تھیں۔ اور یہاں جہاں سے بحث چلی ہے، یہاں لکھا ہے کہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، دعویٰ تو کیا سائل جو کسی سے شاگرد استاد سے مسئلہ پوچھتا ہے یا کوئی کسی سے استفسار کرتا ہے وہ کوئی دعویٰ کیے ہوتا ہے؟ وہ تو استفسار ہوتا ہے۔ یہاں دعویٰ تھا، تو آپ نے یہ سوال جو ہے جو ریکارڈ پر لکھا ہے تصفیہ میں، اس سوال کو ذکر کر کے آگے پھر پیر صاحب کا اگر جواب نہیں ذکر کرنا تو اپنا جواب بتا دیں، تاکہ آپ اپنی کتاب میں اس جگہ وہ لکھیں، تاکہ لوگوں کی خیر خواہی ہو کہ جو آپ کے نزدیک غلط بن گیا تھا وہ تو آپ نے نکال دیا، اب صحیح پھر کیا ہے؟ اور یہ آج ہی بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں، وہ تو پتہ نہیں کب بدلے گا، کب چھپے گی، مگر ابھی بتانا ہوگا کہ وہ موقف جو ہے غلط آپ کے نزدیک بن گیا ہے، تو پھر جواب کیسے دینا ہے؟ جواب بھی تو سوچو، یہ نہیں کہ شیعہ پریشر ڈالیں تو پھر ان کو سامنے رکھ کے بات کر دی جائے،
اور نیم رافضی ڈالیں یا کچھ سنی ڈالیں تو پھر ان کے لحاظ سے بات کر دی جائے. بات ایک ہونی چاہیے جس سے دونوں طرف کا جواب آئے، اور وہ بات آپ نے ابھی نہیں کی. اس لحاظ سے اس گفتگو میں آپ سے یہ میں پیش کر رہا ہوں تصفیہ. آپ نے اگلی گفتگو میں اس کا ذکر کر کے کہ اعتراض کیا کیا، کون سی دلیل ذکر کی پیر صاحب نے، اور پھر اس کا کیا جواب دیا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے آئندہ نسخے میں یہ الفاظ بدلنے کے لحاظ سے. یہاں باقی آگے میں اس کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ مزید کلپ سنیں. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ کرنا یہ خطا ہی نہیں، یہ خطا نہیں ہے، کیونکہ خطا ہوتی ہے اجتہاد میں، تو یہ اجتہاد ہی نہیں. یہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جو باغ فتح کا مطالبہ کیا، تو یہ نہ تو وہ کوئی بات تھی امر غیر منصوص کی، اور نہ کوئی وہاں نصوص متعارضہ تھی. آپ کے سامنے صرف قرآن پاک کی ایک آیت تھی کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو نصف مال کی مالک ہوتی ہے، وارث ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ آیا مبارکہ تھی، اور دوسری طرف آپ نے کوئی حدیث مبارک اس بارے میں سنی نہیں ہوئی تھی، اور جب آپ نے حدیث سنی تو آپ نے فوراً اپنے مطالبے کو چھوڑ دیا. تو اس کو اجتہاد کہنا ہی نہیں چاہیے. اجتہاد کی دونوں قسموں میں سے یہ چیز بنتی ہی نہیں ہے. بس ایک چیز سامنے آئی، انہوں نے قبول فرما لی، لہٰذا یہ بہتر موقف ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت موقف ہے جو ان کی شان کے زیادہ مطابق ہے، کہ کہا جائے کہ یہ خطا نہیں تھی اور اس کو خطا کہنا خطا ہے. اس پر یہ لفظ بڑے عجیب ہیں، اور یہ صرف آپ ہی نہیں بول رہے، یہ ایک تسلسل سے بولے جا رہے ہیں، اور مین بولنے والا طاہر القادری ہے. اس میں یہ الفاظ جو آپ کے کلپ کے اندر موجود ہیں، یہ خطا نہیں تھی، تو اس کو خطا کہنا ہی خطا ہے. اور ساتھ جو مزید آپ نے آیت کے لحاظ سے گفتگو کی اور قانون بتایا کہ یہاں تو اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، اور اجتہاد کی آپ نے صرف دو قسمیں بتائیں، اور یہ کہا کہ یہاں تو کوئی نصوص مقابلے میں ہے ہی نہیں، اور بلکہ یعنی جو بات وہ فرما رہی تھیں وہ نص سے ثابت ہے، اپنا حق مانگ رہی تھیں. اس سلسلہ میں میں آپ کے اس تبصرے پر یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے پیچھے جو لوگ لائن میں ہیں، جنہوں نے بڑی غور و خوض سے ایسی دلیلیں سوچی ہوئی ہیں، ان کی طرف بھی ادب سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے تفصیلی حوالے میں اجتہاد اور عقیدہ معصومیت، اس بحث کے اندر جو اگلے پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں تفصیلی حوالہ جات انشاءاللہ دوں گا کہ اجتہاد کے لحاظ سے کیا لکھا ہے ہمارے اکابر نے، ائمہ نے. تو اجتہاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دو آیات آپس میں نصوص معارضہ ہوں اور پھر ان میں اجتہاد چلے، یا جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ ایک صریح الدلالہ جب آیت سے ثابت ہے چیز تو پھر اس کے لحاظ سے آگے اجتہاد اسے کیسے کہا جا سکتا ہے، وہ تو نص میں ہے، منصوص ہے. ایک آیت میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، جس طرح کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں. اب لا تقربا کے اندر اسی منصوص میں، جبکہ آگے کوئی معارض اور دلیل بھی نہیں تھی، اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ کیا یہاں پر لا تقربا میں نہی جو ہے وہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے. یہ تھے دو آپشن ایک ہی آیت کے اندر. اس کو ہمارے اکابر نے اجتہاد لکھا، ایک ہی آیت، مقابلے میں دوسری نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ
اب جب رب نے منسوس فرما دیا ہے تو نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں. نص کے معنی کے اندر کہ یہ نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، تو آپ نے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہ نہی تنزیہی ہے، جبکہ حقیقت میں تحریمی تھی، تو آپ نے تنزیہی سمجھ کے دانا کھا لیا. تو اگر سمجھتے ہوتے کہ تحریمی ہے تو پھر تو معاذاللہ یہ دانا کھانا گناہ بنتا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ تنزیہی ہے، لہذا خطا تو ہی مگر خطا اجتہادی تھی. یہ خطا معصیت نہیں تھی، یہ گناہ نہیں تھا، خطا اجتہادی تھی. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ خزائن العرفان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولا تقربا پر لکھا ہے، حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی صدر الافاضل جو ہیں انہوں نے لکھا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اصول کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ان کی اس تحقیق کے مقابلے میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. اب ایک ہی آیت کے اندر نہج کی دو قسموں میں اجتہاد، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، یعنی تحریمی سمجھتے تو پھر بالکل دانا نہ کھاتے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تحریمی بھی سمجھیں اور پھر وہ کام کر بھی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، صرف امکان نہیں، وقوع اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی معصیت نہیں ہوتی. تو آپ کس طرح اس معاملے میں آ کر انکار کر رہے ہیں کہ یہاں تو خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ تو آیت سے استدلال کر رہی تھیں اور مقابلے میں دوسری کوئی آیت نہیں تھی اور حدیث کا انہیں پتہ نہیں تھا، لہذا ان کے کھاتے میں یہ صحیح نہیں کہ خطا کی ادھر نسبت کی جائے. اور یہ بولی اور بھی بہت سے لوگ بول رہے ہیں، مگر میں نے آپ کے سامنے اصول کا ایک حصہ رکھ دیا جس کے حوالہ جات ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے. اور یہ بھی کوئی کم تو نہیں کہ ولا تقربا کے اندر جو ذکر کیا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی نے، یقیناً اگر اس میں آپ اور دیگر لوگ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا آپ وہ دیکھیں گے تو سب شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ یعنی اب آپ نے رجوع کرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے کہ یہ اجتہادی خطا کا قول کیا کس کس نے ہے. اجتہادی خطا اس فدق کے مطالبہ کے اندر، اجتہادی خطا کے وقوع کا، تو کم از کم آپ یہ تو دیکھتے کہ یوں ٹرن لیتے ہوئے یوں کہ پہلے جو صراط مستقیم کے آگے مینار تھے ان کو اب پشت کر کے واپس لوٹے ہو. یقیناً وہ بزرگ بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے بہت زیادہ عقیدت رکھنے والے اور ادب کرنے والے تھے. جس طرح کہ اب اس پر چونکہ وہ جو طاہر القادری والا موضوع ہے اس میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، تو صرف بطور مثال یہ مشکلات الحدیثی آپ دیکھ لیں. غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، یہ 207 صفحے پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے. تو دو اجتہاد تو آ گئے، میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے. تو ماننا پڑے گا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد تھا. عام بندہ دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں کرتا، تو وہ دعویٰ فرما رہی تھی تو ان کے پاس دلیل بھی تھی، اور آگے اس کی دونوں جہتیں میں بیان کرتا ہوں کہ کس کس طرح ان کے پاس دلیل تھی. لہذا یہاں
پتہ چلا کہ 2 اجتہاد تھے، اور یہ بھی غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد سے بہتر تھا۔ اب بہتر کے مقابلے میں جو ہے وہ لفظ میں نہیں بولتا، لیکن کاظمی صاحب نے تو بہتر کہہ کر واضح کیا کہ اجتہاد بھی تھے، اور اجتہاد میں معتزلہ کا مذہب ہے کہ معتزلہ کے نزدیک اجتہاد کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی سچے ہوں، لیکن اہل سنت کے نزدیک جو جمہور کا واضح مذہب ہے کہ وہ ہے کہ انتہائی اجتہاد میں ایک کی طرف ہی نسبت ہوگی ثواب کی، اور دوسری طرف خطا کی نسبت کی جائے گی۔ اس کے حوالہ جات بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اب یہاں شاید اس عبارت کے لحاظ سے کوئی یہ وہم کرے کہ یہ اب تو فدق کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور پھر وہ جو قبیدہ خاطر ہونا تھا اس کے لحاظ سے پھر یہ بات کی جا رہی تھی۔ تو حالانکہ اگر قبیدہ خاطر ہونا جو ہے وہاں وہ جس طرح بحر العلوم کے اندر اس چیز کو زلہ لکھا گیا، تو یہاں جو چیز لکھی ہے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی تو مرتب اسی پہ ہو رہی ہے، فدق کے فیصلے پر۔ تو بات تو ایک ہی ہے کہ خود اس چیز کو مانا جائے یا اس پر مرتب ہونے والی چیز کو مانا جائے۔ تو میں مزید وضاحت کے لیے آپ کو بہار شریعت دکھا دیتا ہوں۔ بہار شریعت کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا۔ آج جو ائمہ مساجد ہیں، جو عمومی خطبہ ہیں، یہ جو بڑے بڑے پیران طریقت یا مفتیان کرام، ان سے ہٹ کے جو اصل عوام کے اندر طبقہ موجود ہے، ان کی طرف سے مجھے پیغام بار بار آیا کہ اگر ہم باقی مسائل عوام کو بتاتے ہوئے بہار شریعت سے بتاتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی بہار شریعت سے ہی بتا دو، تاکہ ہم کہہ دیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے، بس ہمارے لیے تو بہار شریعت جہاں نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے ہیں، حج زکوٰۃ کے ہیں، وہیں سے ہم یہ عقیدے کا مسئلہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ہم اوپر جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سجادہ نشین اور جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جب سارا دین یہاں سے سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھیں گے۔ تو اس بنیاد پر بہار شریعت کا حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 3 جلد ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر 1099 صفحے پر ایک فقہی اصول لکھا گیا ہے، الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ درجنوں کتابوں سے یہ اصول جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ترتیب اللآلی فی سلک الامالی، محمد بن سلیمان ناظر زادہ، ان کی جو کتاب ہے صرف قواعد فقہیہ کے بارے میں، اس کے اندر انہوں نے 2047 صفحے پہ القاعدہ السادسہ میں یہ لکھا ہے، الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ کہ کہا جائے کہ وہ بھی تو مجتہدہ تھیں، وہ بھی تو مجتہد تھے، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ قانون لکھا یہاں حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز، اور ان کی نسل پاک کے آج بھی اہل علم ماشاءاللہ بہت موجود ہیں، اور ان کے لحاظ سے یہ خصوصی تحفہ بھی ہے کہ لکھا ہے یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی نہیں ٹوٹتا۔ اس قاعدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم
اس سے نہ ساکت ہوا نہ کالعدم ہوا. یعنی مقابلے میں دوسرا اجتہاد تھا، مگر ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑتا. اب شاید کوئی سمجھے کہ یہ چلو ٹھیک ہے، قانون ٹھیک ہے، مگر یہ جو مسئلہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہاں اس کا ثبوت دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اگلی لائن میں لکھا ہے، یہ سکرین پہ بھی لفظ آپ دیکھیں، بہار شریعت، اگلی لائن میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، یہ جب آمنے سامنے دو اجتہاد ہوئے اپنی اپنی دلیل کے مطابق، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا. کس کے اجتہاد سے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے. اور نہ ہی ان کی طرف کوئی عیب کی نسبت ہوئی، نہ توہین ہوئی. تو کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا. تو عین وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے، یہاں دو اجتہاد مانے گئے. ایک طرف خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد، دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ان کا اجتہاد. تو یہاں جملے پھر سن لیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا مگر چھوڑ دیا گیا. کون سا اجتہاد؟ حضرت عمر والا. اور درست سمجھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول، اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ خلیفہ اول کون ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا، بلکہ یہ اجتہاد کرنے والے بھی بالآخر اسی پہ دستخط کرنا شروع ہو گئے. اور اجتہاد جن کا مقابلے میں تھا، ان سب نے اس اجتہاد کو مانا جس اجتہاد کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے تھے فدق کے فیصلے میں، اور ان سب نے پھر اس کو مانا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق، اس کا فیصلہ نہ بدل کے یہ واضح کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ برحق تھا، اور میں اسی فیصلے کو اپنے عہد خلافت میں بھی برقرار رکھوں گا. اب یہاں یہ بہار شریعت تو ہر خطیب امام کے حجرے میں پڑی ہے، ان سے تو پوچھ لو ایڈیشن بدلنے سے پہلے کہ یہاں تو دو اجتہاد وہ ذکر کر رہے ہیں اس مسئلے میں. اور صرف یہ نہیں، میں تو 20 مقامات دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اس پر. تو آپ یقیناً ہم سب کو مطلوب ہے ادب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ان کی خاک پا پہ ہماری نسلوں آباء و اجداد کی عزتیں قربان ہو جائیں. مگر شریعت ہے، دین ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، حکم قرآن میں ہے. اس بنیاد پر ہمیں اس طرف چلنا ہے، جانا ہے، اور آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پاسبانی کر سکیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کی بھی، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، اور معصومیت میں نہ تنقیص ہونے دیں نہ غلو ہونے دیں، اور اہل سنت و جماعت کی اس عقیدے کو ہم محفوظ کر کے رکھیں.